أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة آیت نمبر 243 ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف ان کے جو نکل گئے تھے اپنے گھروں سے۔ تعجب کے لیے یہاں بتایا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نام نہیں معلوم ہے ان قوم کا، ٹھیک ہے، کہ وہ کون تھے، اور بس یہی بتایا گیا کیونکہ قرآن پاک میں بہت سی جگہ نام نہیں مینشن، تو پھر اس سے کیا ہے کہ ہمیں صرف اس سے لیسن ہی لینا چاہیے، اور اتنا ہی جو ہے اس پہ ہمارا ایمان رہنا چاہیے، اور اتنا ہی جو ہے اس کو لینا چاہیے جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکل گئے تھے، اور وہ کتنے تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ، اور وہ ہزاروں تھے، اور کس وجہ سے نکلے تھے، حَذَرَ الْمَوْتِ، بچنے کے لیے موت سے بچنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے تھے۔ دیکھیں کیا، آپ خود دیکھیں نا، خود پہ مطلب یہ چیز لیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان موت کے ڈر سے کہیں بھی بھاگ کے چلا جائے تو موت جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ جہاں بھی آپ چلے جائیں موت تو برحق ہے، ٹھیک ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں، چاہے سمندروں کے نیچے، جہاں مرضی چلے جائیں، موت برحق ہے۔ موت جو ہے وہ ضرور آ کے ہی رہے گی، جہاں جس ٹائم اور جس جگہ آپ کی مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، تو کہا انہیں اللہ نے مر جاؤ۔ اب روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ طاعون ایک بیماری ہے جیسے بچنا چاہتے تھے، یعنی یہی جیسے ابھی آیا تھا نا، تو طاعون سے بچنا چاہتے تھے اور وہ بھاگے تھے، تو وہ کسی علاقے میں کوئی مخصوص مقام ہوگا، وہاں پہ وہ پہنچے تو پھر کیا ہوا، ان کی موت آ گئی۔ ثم احیاہم، پھر اس نے زندہ کیا انہیں، یعنی اللہ نے زندہ کیا انہیں۔ ہو سکتا ہے اس میں کوئی نشانی دکھانے کے لیے، یا کسی نے کوئی دعا کی ہو۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون، بے شک اللہ یقیناً فضل والا ہے لوگوں پر، سب لوگوں پر، کہ فضل اس کا کیا تھا جیسے اس آیت میں کہ موت سے جو ہے وہ پھر زندہ کیا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اور لیکن اکثر لوگ نہیں وہ شکر ادا کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور جنگ کرو اللہ کے راستے میں، یعنی دین کی بلندی کے لیے جنگ کرو، اس میں مارے جانا جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے، وہی بہتر ہے۔ موت سے ڈر کے بھاگنا یہ کہاں کی جو ہے وہ بہادری ہے۔ اور جان لو، کیا جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوب سننے والا ہے۔ کیا سننے والا ہے؟ تمہاری باتیں، اور خوب جاننے والا ہے تمہارے دل کے حالات۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرہ، کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو، قرض حسنا یعنی اچھا قرض دے، اور کیا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے کئی گنا زیادہ۔ آپ دیکھیں دنیا میں ہم کسی کو قرض دیتے ہیں، اس میں تو یہ چیز نہیں ہے کہ آپ کسی کو قرض دیں تو اس سے جو ہے وہ مال زیادہ اپنے واپس لیں۔ فار ایگزامپل آپ نے کسی کو 1000 دیا، اب آپ اس کو بدلے میں یہ کہیں نہیں، آپ نے جو ہے مجھے 1500 واپس کرنا ہے، تو یہ چیز کیا ہے، یہ تو سود میں شمار ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے کہ اگر آپ ایک کھجور بھی چھوٹی سی صدقہ کرتے ہیں اللہ کی خاطر، اسپیشلی اللہ کی خاطر، نیت دیکھیں، ٹھیک ہے، نیت امپورٹنٹ ہے ہر کام میں، اعمال کا دار و مدار ہی نیتوں پر ہے۔ تو جب وہ آپ اللہ کی خاطر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر وہ ہو سکتا ہے کہ وہی کھجور اللہ تعالیٰ کی اگر نیت آپ کی ٹھیک ہے، دکھاوا نہیں ہے، رائیکاری نہیں ہے، تو وہ ایک کھجور جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک احد پہاڑ برابر بھی ہو سکتی ہے۔ فرق صرف کیا ہے، نیت کا۔ تو ہمیں اپنی نیتوں کا جائزہ لینا چاہیے ہر اچھے کام میں، کوئی بھی کام ہے، ٹھیک ہے، ہر اچھے کام میں دیکھیں کہ ہماری اس میں نیت کیا تھی، دکھاوا تھا، یا لوگوں کی تعریف تھی، یا پھر اللہ تعالیٰ کی خاطر تھا، یا پھر اپنے آپ کو منوانا تھا۔ تو یہ چیز لازمی دیکھا کریں۔ اور کتنا خوبصورت بات ہے نا اس آیت میں کہ اللہ کو قرض دیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو ہماری قرض کی ضرورت ہے، ہمارے مال کی ضرورت ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیں گے یہ کل کو ہمارے پاس ہی واپس آئے گا۔ ہم کہاں خرچ کرتے ہیں، اس جگہ نہیں لگاتے صدقہ وغیرہ میں، ہم باقی چیزوں میں بہت زیادہ لگاتے ہیں۔ تو آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کرنا ہے، لیکن لازمی صرف یہی فی سبیل اللہ ہونا چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ تنگی کرتا ہے اور وہی کچھ عطا کرتا ہے، یعنی رزق میں، اور اسی کی طرف جو ہے وہ تم لوٹائے جاؤ گے۔
ألم تر إلى الملأ من بني إسرائیل من بعد موسیٰ، کیا نہیں آپ نے دیکھا طرف سرداروں کے بنی اسرائیل میں سے بعد موسیٰ کے، موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے جو ہے وہ ہمارے لیے یعنی ہمارے لیے مقرر کرو ایک بادشاہ کہ ہم لڑیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ تو روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ شمعون علیہ السلام تھے۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس میں بارے میں بہتر جانتے ہیں۔ قال هل عصیتم ان کتب علیکم القتال الا تقاتلوا، اس نے کہا یعنی نبی نے کہا کہ کیا امید ہے تم سے اگر لکھ دیا جائے یعنی فرض کر دیا جائے تم پر جنگ کرنا یہی اللہ کے راستے میں تو تم نہیں لڑو گے۔ وہ کہتے ہیں مجھے امید ہے تم سے کہ اگر ایسا کر دیا جائے تو تم نہیں لڑو گے۔ ہم نے پہلے بھی بارے میں بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں کتنا زیادہ پڑھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مانتے ہی نہیں تھے نا، مان کر ہی نہیں دیتے تھے۔ تو یہاں بھی وہی سچویشن تھی۔ قالوا وما لنا الا نقاتل فی سبیل اللہ، انہوں نے کہا اور کیا ہے ہمیں کہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ وہ کہنے لگے کہ کیوں نہیں، ہم تو ضرور لڑیں گے۔ یہ وہی بات ہے نا کہ پہاڑ جو ہے وہ دور سے اچھے لگتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسے کوئی کام آپ نے بھی نہیں کیا لیکن آپ چاہتے ہیں، کسی بھی کورس میں ہو سکتا ہے، اب اس کورس میں آپ کو ایڈمیشن نہیں مل رہا، آپ نے اتنی زیادہ ایفرٹس کی ہیں اور پھر بھی کیا ہوا ہے کہ مشکل سے کہیں ایڈمیشن مل گیا، لیکن پھر جب وہی ٹائم جو ہے وہ پہلے تو آپ نے کہا نہیں ہم نے کرنا، جب ایڈمیشن مل گیا تو چھوڑ دے ہو یا پھر جو ہے وہ اس کو اسکپ کر دو۔ تو یہاں بھی ایک طرح سے اسی چیز کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم تو جو کریں گے، تو اگر ہم پہ جو ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلے تو کہا کہ اگر فرض کر دی جائے تو یہ ہے کہ تم نہیں لڑو گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کیوں نہیں ہم لڑیں گے؟ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا، حالانکہ ہم تو نکالے گئے تھے، ناحق نکالے گئے تھے اپنے گھروں سے اور اپنے بیٹوں سے۔ بیٹوں سے الگ نکالنے کا مطلب یعنی بچوں سے الگ کر دیے گئے۔ پھر فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، پھر جب لکھ دیا گیا یعنی فرض کر دیا گیا ان پر لڑنا یعنی ان کا مطالبہ پورا کر دیا گیا تو کیا ہوا؟ وہی بات، تو وہ پھر گئے مگر بہت تھوڑے ان میں سے، یعنی تھوڑے کچھ لوگ جو تھے وہ ان میں سے، ساری میجورٹی جو ہے، میجورٹی از ناٹ اتھارٹی، ساری جو ہے وہ لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، سب آپ جب بھی بات کریں تو ہمیشہ سب لوگ کہہ کے نہیں بات کریں، کچھ لوگ، قرآن پاک میں بہت سی جگہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کا ذکر آتا ہے، سارے لوگ نہیں ہوتے خراب یا کچھ بھی کہہ لیں۔ تو کیا ہوا کہ بہت تھوڑے لوگ جو ہیں وہ ان میں سے پھر گئے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ یہ ظالم کیسے ہیں کہ مطالبہ کیا انہوں نے جو چیز فرض نہ تھی، اور جب فرض ہوئی تو پھر کیا ہوا؟ بھاگ گئے۔ تو یہ چیز بھی دیکھیں نا، جیسے آج کل لوگ جو ہیں وہ پردے کے احکامات کے بارے میں نہیں پڑھنا چاہتے، نہیں جاننا چاہتے۔ ریزن کیا ہے؟ ہم اس لیے نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، اسلام میں پردہ ہے لیکن ہم پڑھنا نہیں چاہتے، جاننا نہیں چاہتے کہ پھر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ عمل کی نیت کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے جو ہے وہ بہت سے لوگ سیکھنا ہی نہیں چاہتے۔ تو پھر دیکھیں خود کہ وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں، مغضوب یا الضالین کی کیٹیگری میں۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملکا، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کہ بے شک اللہ نے تحقیق مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ۔ طالوت کون تھا؟ یہ بنیامین کی اولاد میں سے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ وہ 30 سال کی عمر تھی۔ اب جب ان کو بادشاہ مقرر کیا تو پھر دیکھیں ان کا رویہ۔ قالوا، انہوں نے کہا، انا یکون لہ الملک علینا، کیسے ہو سکتی ہے اس کے لیے بچاہت ہم پر، وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، حالانکہ ہم زیادہ حقدار ہیں بادشاہت کے اس سے، یعنی ہمارے پاس جو ہے وہ زیادہ حقدار ہم ہیں۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دیا گیا وسعت مال سے، یعنی اس کے پاس بہت زیادہ مال جو تھا وہ نہیں تھا، کیونکہ بنی اسرائیل سمجھتے تھے نا بادشاہ بننے کے لیے مال ہونا ضروری ہے، اور وہ بھی مال تھوڑا نہیں، بہت زیادہ۔ تو نبی نے کیا کہا؟ قال، اس نے کہا، ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، بے شک اللہ نے چن لیا اسے، یعنی اللہ نے چنا ہے اسے تم پر، اور اس نے زیادہ دی ہے اسے وسعت، علم میں بھی اور جسم میں بھی۔ علم میں یعنی پلاننگ کے تحت ہر چیز میں حصی قوت،
اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے لیڈرشپ کے لیے، علم بھی ہو انسان کے پاس اور اس کا باڈی اسٹائل یعنی اچھی صحت بھی ہو، ٹھیک ہے، اور یعنی جنگ وغیرہ کرنے کی بھی، اب جیسے اس میں اس کانٹیکس میں جو ہے وہ انہوں نے جنگ کے لیے مانگا تھا نا، تو پھر اس حساب سے جو ہے وہ لیڈرشپ، تو ہمیں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جن کو فالو کر رہے ہیں تو ان میں یہ دونوں کوالٹیز ہیں، علم کی بیس پہ لوگوں کو فالو کریں، سب سے پہلے لوگوں کو فالو کرنا، کیونکہ لوگ لوگوں کو فالو کس وجہ سے کرتے ہیں، فلاں بندے کے پاس تو مال ہے بس اس کی خوشامد کی، اس کو جو ہے وہ بس اپنا بنا کے رہنا ہے، اس طرح سے کرتے ہیں، جبکہ علم کی بیس پہ جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم بلائنڈلی کس کو فالو کر رہے ہیں، جیسے لوگ ٹک ٹاکرس کو فالو کر رہے ہیں اور بھی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں اور کیا ہے فتنوں کی طرف جا رہے ہیں، جیسے ابھی ریسنٹلی میں نے سنا تھا ایک جگہ پڑھا تھا کہ آئی تھنک کسی ایریا میں شاید ملتان تھا یا کون سا، وہاں پہ جو ہے وہ ایک حلال ڈرنک کے نام پہ ایک ریسٹورینٹ متعارف کرایا گیا ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے شراب یعنی ڈرنک پیش کی جاتی ہے، وہی گلاس، وہی سارا میوزک، وہی سب چیزیں، اس طرح کی انوائرمنٹ، لیکن نیم کیا ہے، لائک بے شک وہ ڈرنک نہ ہو لیکن کیا ہے، یہ فتنہ ہے، فتنوں میں چیزوں میں جو ہے وہ انسان آگے جا رہا ہے، تو پھر دیکھیں علم تو آپ کے پاس ہے، یہ چیزیں، یہ ساری چیزیں انسان کو کہہ رہی ہیں کہ یہ چیز غلط ہے، تو پھر علم کی بیس پہ کیا ہے کہ ایسی جگہوں پہ مت جائیں، جیسے اب یہاں پہ دیکھیں علم ہے نا، علم آپ کے پاس ہے تو پھر آپ کیوں بلائنڈلی فالو کر رہے ہیں، اپنے بڑوں کو بلائنڈلی فالو نہ کریں، یہ نہیں کہ ان کی بات نہ مانیں لیکن علم، ٹھیک ہے، دلیل سے دلیل دیکھیں ہر کام کی، وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ دیتا ہے بچاہت اپنی جسے وہ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بچاہت دینا اور لینا جیسے پچھلی آیات میں بھی ذکر ہوا رزق کا، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے کہ کون اہل ہے، کس کو کون سا کام دینا چاہیے، کون سا کام نہیں دینا چاہیے، اگر آپ کے پاس بھی کوئی کام ہے، ٹھیک ہے، فار ایگزامپل کوئی بھی، اگر آپ کو کہیں بھی گھر میں، باہر کسی انسٹیٹیوٹ میں کہیں جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی اگر آپ کو ڈیوٹی دی گئی ہے، آپ کو جو ہے وہ ڈیوٹی کا پے کیا جا رہا ہے، تو آپ کا کیا کام بنتا ہے کہ آپ پھر اس کو آنیسٹلی جو ہے وہ بی آنیسٹ جو ہے وہ اپنا کام کریں اور اوبے کریں کہ آپ کو مطلب ان ریٹرن پے کیا جا رہا ہے، اور ہم اس میں کیا کرتے ہیں، اسی ٹائم کو جو ہے وہ فالتو میں اکثر لوگ جو ہے وہ ویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اور مطلب اس چیز کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا انسان سے ضرور کہ اس نے اپنا ٹائم کہاں لگایا، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائکہ، اور کہا انہیں ان کے نبی نے کیا کہا، جس نشانی اس کی بشارت کی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آ جائے گا جس میں تسکین ہے، یہ تابوت سکینہ کیا تھا، ایک صندوق تھا جس میں یہ کہا جاتا ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے زمانے سے متبرک کچھ آثار وغیرہ تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے تابوت میں جو ہے وہ تورات کی تختیاں تھیں جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور تورات کا نسخہ تھا، موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، جوتا تھا، اور ہارون علیہ السلام کا امامہ تھا، اور کیا تھا، یہ تمہارے میں ربکم، ساتھ یہ بھی کہا یہ تمہارے رب کی طرف سے ہے، بقیہ ماندہ اس میں سے جو چھوڑ گئے تھے آل موسیٰ اور آل ہارون، یہی ساری چیزیں جو بھی بتائی گئی ہیں آپ کو، اور اٹھائے ہوئے ہوں گے اسے فرشتے، اب فرشتے کیا ہیں کہ وہ آپ کو ہو بھی سکتا ہے کہ ان کو نظر آئے اگر یہ جائیں، اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں فرشتے، اور اللہ جو چاہے جس سے جو بھی کروا لے، اور یہ سب کس لیے تھا، ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں البتہ ایک نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم ایمان لانے والے، یہ آیت نمبر 248 تک ہو گیا، آپ سب نے کوشش کرنی ہے کہ لازمی اس کے بارے میں جو ہے وہ خود سے اسٹڈی کرنی ہے، اور اس کو جو ہے وہ اس جو قصے کو ہے دوبارہ سے کہیں بھی کسی اتھینٹک ریسورس سے لازمی پڑھنا ہے، اور تاکہ آپ کو نا اس کا ان ڈیپتھ نالج جو ہے وہ زیادہ ہو جائے، جزاکم اللہ خیرا کثیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔